سعودی عرب میں قانون ہے کہ جب کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے نا، سب سے پہلا کام جو گورنمنٹ لیول پہ ہوتا ہے کہ اس کی وراثت کتنی ہے اور یہ وراثت ڈیوائیڈ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. اگر یہ نہیں کیا نا 3-4 دن کے اندر اندر کیس ہو جاتا ہے، گورنمنٹ انوالو ہو جاتی ہے. ہمارے ہاں پہلے اماں کہتی ہیں کہ ہائے باپ کا کفن ابھی میلا نہیں ہوا، اس کی جائیدادوں کے حصے بقیے شروع کر دیے، ہائے ہائے ہائے، اور یہ سب میرا ہے، جب تک میں زندہ ہوں یہ کس کا ہے؟ میرا. نا نا نا، ماں کے حقوق ہیں مگر اس کی ایک لمٹ ہے. اماں اگر یہ آپ ہی کا ہے تو اللہ نے کیوں کہا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین؟ اللہ وصیت کر رہا ہے کہ ابا مر جائیں تو بیٹوں کو اور بیٹیوں کو وراثت دے دینا، بیٹوں کو دگنا دے دینا، بیٹی کو آدھا دے دینا، اور اپنی اماں کو کتنا دے دینا؟ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا وَلَهُنَّ الثُّمُنُ إِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ وَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ. تمہارے اگر اولاد تھی اور تم مر گئے تو تمہاری بیوہ کا 8واں حصہ یعنی 12.5%. تو یہ اللہ نے جب وصیت کر دی ہے تو اماں کی وصیت اور اللہ کی وصیت جب ٹکرائے گی تو کس کی وصیت پر عمل ہوگا؟ بولو اللہ کی. اور دیکھو اللہ نے وصیت کا لفظ کیوں استعمال کیا، آرڈر کا لفظ استعمال کیوں نہیں کیا؟ پوائنٹ کی بات. اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ جب تم مرو گے تو تمہارے بچوں کو اتنا ملے گا. وصیت کا لفظ اللہ نے استعمال کیا یہ بتانے کے لیے کہ باپ بھی وصیت کر کے چلا جائے نا اس کے خلاف، وہ وصیت بھی معتبر نہیں ہے، کیونکہ اب اس کی وصیت کس کی وصیت سے ٹکرا رہی ہے؟ اللہ کی. کیونکہ باپ جو مرنے سے پہلے بعض دفعہ وصیت کر دیتا ہے کہ میری وصیت ہے کہ میرا مال منجلے بیٹے کو اتنا دے دینا، بیوہ کو اتنا دے دینا، یہ سب تمہاری ماں کا ہے، یہ میری وصیت ہے. تو اللہ نے بتا دیا کہ ابا اگر وصیت کر رہے ہیں تو اس کے مقابلے میں بھی کیا لفظ استعمال کر رہا ہوں؟ وصیت. تاکہ دونوں لفظوں کے ٹکراؤ سے تمہیں سمجھ میں آئے کہ یہاں میت کا مقابلہ کس سے ہو رہا ہے؟ اللہ سے. لہذا میت کی وصیت اس موقع پہ کیا ہے؟ کالعدم، کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی وارثوں کے بارے میں.